یہ میرا اللہ ہے، دکھتا نہیں ہے۔ جیسے ہوا ہے نا، اب کوئی لوگ سوچتے ہیں ہم خوب ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، ہماری تنخواہ بڑھ جانا چاہیے۔ ارے بھئی تنخواہ نہیں بڑھتی، اللہ چاہے تو تنخواہ بھی بڑھوا دیتا ہے، لیکن برکت بڑھ جاتی ہے، اور برکت بڑی عظیم چیز ہے۔ برکت کو سمجھنا عام بات نہیں ہے۔ برکت جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کا اس میں پورا ہوتا ہے۔ اور کسی کسی کی لاکھوں لاکھ تنخواہ رہتی ہے، اس کے بعد بھی رونا ہی روتے رہتے ہیں، کیا کرے برکت ہی نہیں ہے، کیا کرے پیسہ پڑتا ہی نہیں ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی ادھاری مانگتا پڑتا ہے، قرض کرنا پڑتا ہے۔ یہ برکت کی بات ہے جو دکھتی نہیں ہے، ہوتی ہے۔ برکت ہوتی ہے، وہی کھانا بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بہتوں کو پڑ جاتا ہے، اور وہی بہت سارا پکایا تھوڑوں کو بھی نہیں پڑتا، یہ برکت ہے۔ تو اب پہلا جو روزی رزق میں کو بڑھانے کا فارمولہ تھا، وہ پہلا کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، تقوی والا بنا دے، ہمیشہ ہم وقت خوف کرنے والا بنا دے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ پھر دوسرا فارمولہ ہے روزی رزق کو بڑھانے کے لیے، وہ ہے استغفار، استغفار کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بولنے سے کیا رزق بڑھ جائے گا؟ اور پھر حرکتیں وہی رہے، حرام کما رہے، والدین کی نافرمانی کر رہے، مہمان آ رہے تو ناک منہ سے کوڑ رہے، اور اس کو مار رہے، اس پہ ظلم کر رہے، اس کو کرے، بعد میں استغفار کرے۔ استغفار کیا ایسی چابی مل گئی؟ گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ استغفار کا مطلب گناہ ہو جاتے ہیں نا، گناہ میرے مولا ہو جاتے ہیں، ہم ہیں تو گناہوں کے پتلے، ہم بندے جو ہیں، اللہ تھوڑی ہے نا، ہم تو تیرے بندے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں۔ گناہ کتنا بھی بچتے ہیں، کتنا بھی بچتے ہیں۔ ہم ادھر سے جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، بارش کا پانی تھا، بھرا ہوا تھا، ہمیں تو شوق نہیں تھا نا بارش کے پانی میں لتھڑ جانے کا، ڈوب جانے کا، اس میں پانی میں اپنے کپڑے خراب کرنے کا۔ ہم تو کپڑے سمیٹ کے، یوں کپڑے سمیٹ کے ہم وہاں سے جا رہے تھے، کہیں کیچڑ ہم پہ نہ لگ جائے۔ ادھر سے ایک شرارتی بچہ بائک لے کر آیا تیز، وہ پانی پہ سے گیا اور اس کے پورے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے۔ تو یہ ہمارا گناہ ہے کیا؟ ہم نے تو کرنا نہیں چاہا نا، لیکن کپڑے گندے ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم تو کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم یہ موبائل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اتنے زیادہ ٹائم موبائل میں ویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ شیطان آیا شرارتی، اس نے ہمیں بہکایا، اور بہکا کے بولا ارے کرو، سب تو کرتے تم بھی کرو، سب دیکھتے تم بھی دیکھو، اپنا اتنا وقت تم اسی میں ویسٹ کر دو، تم برباد ہو جاؤ اسی میں۔ اور اس نے بہکا دیا، اب ہم بھی اس کی اس میں بہک گئے، اور کیا کیا؟ ہم نے اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں ویسٹ کر دیا۔ پھر ہوش آیا تو پھر یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کیا کرے؟ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ پھر اندر سے دل گلٹ کمپلیکس کے ساتھ کہ اللہ میں سے غلطی ہو گئی مولا، گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، کسی کو جھڑک دیا، گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں جھڑکا تھا، کچھ موڈ تھا، اچانک کیا منو کیا ہوا اور ہو گیا، تو پہلے اس سے بھی معافی مانگے جس کو جھڑکا۔ بندے کے حق میں اگر غلطیاں ہیں تو پہلے اس سے معافی مانگے، تب اللہ معاف کرے گا، اور پھر اللہ سے توبہ کرے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، استغفر اللہ، مولا معاف کر دے، استغفر اللہ، مولا معاف کر دے۔ اور دن بھر میں میرے آقا فرماتے ہیں جو معصوم ہے، اللہ کے محبوب ہے، رحمت للعالمین ہے، ہم کو ہماری آپ کی سب کی شفاعت کرانے والے، وہ میرے آقا دن بھر میں 70 مرتبہ آقا فرماتے ہیں، میں دن بھر میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جو معصوم ہے ان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو گناہوں سے سر سے پاؤں تک، سرتاپا قدم ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا اعضا گنہگار ہے، اس کے باوجود ہم منع میں ہیں، ہم کو توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں غلطیاں کرتے تو اس سے معافی نہیں مانگتے، والدین کے حق میں خطا کرتے تو معافی نہیں مانگتے، پڑوسیوں کا دل دکھاتے تو معافی نہیں مانگتے، بھائی بہنوں کا دل دکھاتے تو معافی نہیں مانگتے، اور پھر اسی میں رہتے ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔
استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے، کیچڑ لگ جاتا ہے، لگایا نہیں جاتا، اور کیچڑ لگ جاتا ہے تو دھویا جاتا ہے، اور گناہ ہو جاتے ہیں نا تو رویا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ اکیلے میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر گڑگڑا کے روتا ہے مولا معاف کر دے، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ چاہے مکھی کے پر کے برابر نکلے، مکھی کے پر کے برابر اس کے آنکھ سے قطرہ چھلکے، اس کی گرمی، آنسو گرم ہوتے ہیں نا، آنسو کی گرمی آنکھ گال پہ لگے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، اور بڑے جلدی مان جاتا ہے، بڑے جلدی مان جاتا ہے، بڑے جلدی مان جاتا ہے۔ کوئی پوچھے نا اللہ کیسا مان جاتا ہے، ذرا اکیلے میں رو کے دیکھو اللہ مان جاتا ہے، بڑوں کی خدمت کر کے دیکھو اللہ مان جاتا ہے، حلال کمائی کماؤ اللہ مان جاتا ہے، پڑوسیوں کا حق سمجھو اللہ مان جاتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اللہ مان جاتا ہے، نمازوں میں کھڑے ہو کے، تہجد میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی قرات کرو اللہ مان جاتا ہے، اللہ مان جاتا ہے، اللہ مان جاتا ہے، اللہ بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے۔ تو یہ پورے پوائنٹس، پہلا کیا تھا؟ تقویٰ، دوسرا استغفار۔ استغفار کا طریقہ سمجھ گئے سب لوگ؟ گناہ کر کر کے استغفار نہیں کرنا، گناہ ہو جاتا ہے اور ہو گیا پھر توبہ کرنا، اکیلے میں رونا، گڑگڑانا، مولا معاف کر دے، ایسا استغفار پڑھے، اور دن بھر میں کم سے کم روز 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ، شام استغفار بھی پڑھا کرے۔ اپنے مائک میوٹ کریے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب تیسرا فارمولہ ہے رزق کو بڑھانے کا، وہ کیا ہے؟ تیسرا فارمولہ ہے توکل، اللہ پہ توکل کرنا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پہ توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ پہ اگر جس کو توکل ہوتا ہے نا، اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، وہ اس کے ذمہ اس کا آ جاتا ہے۔ اور میرا رب تو وہ ہے نا، میرا آپ کا، ہم سب کا رب وہ ہے نا جو بڑے بڑے جانوروں کو، ویل مچھلی ٹنوں گوشت کھاتی ہے ایک ٹائم میں، ہم آدھا کلو گوشت، 1 کلو گوشت کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی روزی کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر کے بے حساب مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، دریاؤں میں اور تمام جنگلوں میں اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو، تمام حیوانات کو، تمام کو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس پہ توکل پورا ہو۔ لیکن توکل کے ساتھ کوئی بولے محنت کرنا بند کر دے، میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ تو رزق دینے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ رزق کے لیے اتنا وہ ہوتے ہو، رزق تو آپ کے پاس اس طرح آتا ہے جیسے موت کا فرشتہ، رزق آپ کو ایسا ڈھونڈتا ہے جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے۔ جہاں کہیں ہو اللہ نے آپ کا رزق مقرر کیا ہے، وہ دے کے رہے گا، لیکن پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش کرنا بند کر دیں، اللہ پہ توکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بی بی مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے مریم تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ۔ یہ نہیں کہا بی بی مریم کا اب اس بات سے کیا تشریح ہوگی، کھجور تو بی بی مریم کا رزق درخت میں تھا، اپنے آپ گر جاتی، اللہ گرا سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے وہ، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے، اے مریم درخت کو ہلاؤ، اے مریم درخت کے تنے کو ہلاؤ، تب کھجوریں گریں گی، اگر نہیں ہلاتی تو کھجوریں وہیں رہتی نا۔
ایسے رزق سب کا مقرر ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی. کوئی سوچے کہ بس میرا رب تو مجھے بھیج دیں گا. ایسی ایک شخص تھا، ایسی تقریر سنی اور اس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، پتھر میں کیڑے کو کھلاتا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، ہر کسی کو رزق، پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو پھر میں کیوں روزی کمانے کے لیے جاؤں. اس کی بیوی نے کہا جاؤ باہر جاؤ، یہاں روزی نہیں مل رہی ہے، باہر پردیس جا کر روزی تلاش کرو. لیکن ہوا یہ کہ وہ تب اس کو معلوم نہیں تھا، وہ تو روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا، بڑے مشکل سے نکلا تھا، بہت ایدی علال تھا. نکلا اور راستے میں، ایسے راستے نہیں تھے اس زمانے میں، ایسا سفر نہیں ہوتا تھا، تو وہ پیدل کسی سواری اس سے وہ جنگل کے راستے سے اپنی منزل پہ جا رہا تھا. راستے میں اچانک شیر کی آواز آئی، تو وہ کیا ہوا، درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، چپ چاپ دبک گیا. شیر آیا کر کے، شیر آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے چپ چاپ وہ وہاں کا نظارہ دیکھتے رہا شیر کیا کرتا ہے. تو دیکھا کیا کہ شیر نے ایک بڑا جانور کا شکار کیا تھا اور اسی درخت کے نیچے اس نے اس شکار کو رکھا اور شکار کو پکڑ کے لایا، اور اس نے جی بھر کے خون پیا، گوشت کھایا، اور پھر وہ باقی کا شکار چھوڑ کر، گوشت چھوڑ کر چلے گیا. پھر اس نے ایک نظارہ دیکھا کہ وہیں پہ ایک لومڑی تھی جو اپاہج تھی، اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، اور وہ لومڑی گھسٹتے گھسٹتے وہاں پر آئی، اور لومڑی گھسٹتے ہوئے آ کر وہ شکار کے پاس آئی جو شیر چھوڑ کے گیا تھا. پھر اس نے وہ شیر کے چھوڑے ہوئے شکار کو اچھی طریقے سے کھایا، اور کھا کے پھر وہ اپنے سائڈ میں چلے گئی. یہ جو روزگار تلاش کرنے نکلا تھا، جب اس نے دیکھا، بولے اے اللہ تو اتنا کریم ہے، ایک اپاہج لومڑی کو تو بیٹھے بٹھائے بنا محنت کے شکار بھیج سکتا ہے، تو مجھے نوکری تلاش کرنے کے لیے پردیس جانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ سوچ کے اس نے ارادہ بدلا اور واپس اپنے گھر پہ آ گیا، اور گھر میں آ کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا کہ اب کوئی آئے گا اس کو رزق لے کر، اب کوئی آئے گا اس کا رزق لے کر، اب کوئی آئے گا اس کا رزق لے کر. 3 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، کوئی نہیں آیا. آواز آئی حاتم غیبی سے، اے بندے تیرے سامنے ایک ایگزامپل دیا گیا، ایک مثال دی گئی، اس میں شیر بھی تھا اور لومڑی بھی تھی. وہ لومڑی اپاہج تھی، وہ محنت نہیں کر سکتی تھی، شکار نہیں پکڑ سکتی تھی، اس کو ہم نے رزق بھیجا شیر کے ذریعے. لیکن تو نے شیر بننا پسند نہیں کیا کہ خود بھی کماتا، خود بھی محنت کرتا، خود بھی شکار کرتا اور اپنے گھر والوں کو اچھے سے کھلاتا. تو نے لومڑی سے اپنے لیے تشبیہ کر لی، اپنی مثال کر لی. اے بندے تجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، تو جا کر محنت کر اور خود بھی کھا اور دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ پہ توکل پورا ہو. ایک حدیث مبارکہ، ایک صحابہ کرام آئے، ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے توکل کے بارے میں کہا ہے، اللہ پہ توکل ہونا، بھروسہ ہونا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بے شک، تو آپ بتائیے کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا باندھ دوں؟ باندھ کر رکھوں. میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اپنے اونٹ کو باندھ دو. اونٹ کو باندھنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ پہ توکل کرو، بے فکر ہو جاؤ. اللہ، ہم عالم اسباب میں ذریعے ہیں، ذریعوں سے کام کرنا ہے. باندھنے کا حکم آقا نے سکھایا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر آپ نے نان ویج کھایا ہے، گوشت کھایا ہے، بسان چیز کھائی ہے، تو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو. کل کو کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ لے تو پھر اللہ بھی نہیں کہنا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو پریکاشن لینی ہے، آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، آپ کو فزیکل طریقے سے روزی کمانے کے لیے نکلنا بھی ہے، آپ کو اس میں جد و جہد بھی کرنی ہے، اور پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے نا. روزی جتنی ہے مل کے رہے گی، اور پھر دعا بھی کرنی ہے. لوہے محفوظ میں جو قسمت ہے نا وہ نہیں بدلتی، لیکن ایک قسمت معلق ہوتی ہے اور وہ بدلتے رہتی ہے دعاؤں سے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو بیماری آتے والی رک جاتی ہے، کم روزی فراغ روزی بھی تبدیل ہو جاتی ہے، پریشانیاں
نجات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دعائیں ہیں، تو توکل کرے لیکن کوشش بھی کرے، کوشش ضروری ہے۔